بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو العقیدۃ الواسطیہ سے متعلق جاری ہے، اور گزشتہ ملاقات میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یعنی علو میں ہے، رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ ہے، معیت ہے، ثابت کیا ہم نے. اور اسی طرح معیت کے ساتھ ساتھ رب العزت کیا ہے، یعنی اوپر رہتا ہے، یعنی اوپر اس کا مقام ہے، یعنی علو جو ہے مقام ہے. تو رب العزت کی صفات میں سے صفت معیت ہے، اور ایک صفت علو ہے، یعنی اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علو ہے، یعنی اوپر رہتی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا تھا آپ حضرات کو کہ اللہ کی ذات اگر علو میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس بات کا انکار کر دیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ ہے. تو اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی کہ چاند کا معاملہ ہے. چاند اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے آسمان پر رکھا ہے، ہم چاند کو دیکھتے ہیں. اور اگر کہیں پر ہم سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، بائی روڈ جاتے ہیں، مثلا کئی گھنٹوں کا سفر ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے جیسے چلتے رہے ویسے ہی کیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہے چاند بھی کیا ہے موجود تھا. چاند ہم سے کیا ہے غائب نہیں ہوا. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ چاند آسمان پر ہے، لیکن ہم سفر کر رہے ہیں تو چاند ہمارے ساتھ کیا ہے موجود ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں. تو اگر مخلوقات کے بارے میں اس طرح کا گمان اور اس طرح کی سوچ ہم رکھ سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے اس کے لیے یعنی معیت اور علو دونوں کا ساتھ ہونا یہ کوئی بعید اور کوئی مشکل عمل یہ بات نہیں ہے. آج جس پر ہماری گفتگو ہوگی وہ یہ کہ رب العزت علو اور معیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے بندوں سے قریب ہے. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ صفت علو. اللہ کی ذات کیا ہے؟ اوپر ہے، لیکن اوپر رہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے بندوں سے بہت ہی قریب ہے. اس کی دلیل اگر دیکھا جائے تو کئی ایک دلیل. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کے بارے میں فرمایا وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِّنْ خَلْقِهِ مُجِيبٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات پر ایمان لے آنا، اس ایمان کے ایک جز اور اس ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے ہم اس بات پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ اللہ کی ذات اپنی مخلوقات سے قریب ہے، اور ان کی باتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی عبادات کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے قبول فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. اور اس کی دلیل رب العزت کا فرمان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی، اگر میرے بندے تجھ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں، عنی میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو تم انہیں جواب میں کہو فإنی قریب، کہ میں بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کبھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کیا ہے ضرور فرماؤں گا. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رب العزت کی ذات اگرچہ علو پر ہے، ہم سے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود رب العزت ہم سے کیا ہے بہت ہی قریب ہے. اس بات کی مزید وضاحت اگر چاہیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، انه اقرب الى احدكم من عنق راحلته، اللہ تبارک و تعالی تم سے اتنا زیادہ قریب ہے کہ تم اور تمہاری سواری کے گردن کے درمیان جو فاصلہ پایا جاتا ہے، جو دوری پائی جاتی ہے، رب العزت اس سے بھی زیادہ تم سے کیا ہے، قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان سواری پر سوار ہو جاتا ہے، اونٹ پر یا کسی اور سواری پر سوار ہوتا ہے، تو اس موقع پر اس سواری کی جو گردن ہے وہ اس سے کوئی بہت دور نہیں بلکہ کیا ہے، قریب ہے۔ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سواری تم سے کتنی قریب ہے، اس کی گردن قریب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ تم سے کیا ہے، قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِ الْمُصَلِّ، کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ یعنی جب نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے دیوار ہے، تو دیوار اور نمازی کے درمیان یعنی اللہ تبارک و تعالی یعنی بندے کی کیا ہے، بالکل سامنے کیا ہے، ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر سامنے دیوار ہے اور نمازی کھڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے ذات درمیان، اللہ تبارک و تعالی کی ذات یعنی دیوار اور نمازی کے درمیان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندے کی سواری کی گردن سے زیادہ اپنے بندے سے قریب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ کے اور آپ کی سواری کے درمیان اللہ تبارک و تعالی ہے، بلکہ ہمارا ایمان اس بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات علو پر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رب العزت ہم سے بہت ہی قریب ہے۔ اس قربت کی کیا کوئی مثال بیان کی جا سکتی ہے؟ اس کی کوئی حقیقت بیان کی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی مثال نہیں۔ اسی طرح رب العزت ہم سے قریب ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے قریب ہونا، اس کے بارے میں رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، جیسے کہ وہ آیت گزر چکی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے دعا کریں یا جب میرے بندے دعا کرتے ہیں، مجھ کو پکارتے ہیں، تو میں اپنے بندوں سے کیا ہے، بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی وہ دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کیا ہے، کرتا ہوں۔ تو اس میں صاف لفظوں میں اس بات پر اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے قریب ہے، اگرچہ علو پر ہے، ہم سے اوپر ہے، اونچا ہے، اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے بہت دور ہو گیا، بلکہ رب العزت ہم سے کیا ہے، قریب ہے۔ اس قریب کی کیا کوئی مثال بیان کی جا سکتی ہے؟ تو اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اسی طرح ہم سے قریب ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے لائق ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے مزید اور یہ فرمایا، وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته۔ تو فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب و سنت میں جو اس بات کے بارے میں ہمیں بتایا کہ رب العزت ہم سے قریب ہے اور ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اوپر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے ہم سے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ہے، قریب ہے۔ دونوں معاملہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا رب العزت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ، اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات میں اللہ کے مثل یا اللہ کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی ایک مثال ہے کہ رب العزت علو پر ہے، ہم سے اوپر ہے، اور ایک دوسری مثال ہے
کہ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے علو پر ہے، اوپر ہے، اور ایک دوسری صفت رب العزت کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قریب ہے۔ تو ان دونوں صفت میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسی طرح ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے۔ آگے فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِّهِ قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ، اللہ ہم سے قریب رہتے ہوئے بلندی پر ہے، ہم سے اوپر ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سے اوپر ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سے قریب بھی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ محترم حضرات کہ ہم نے جب یہ ایمان رکھا رب العزت کی ذات سے متعلق کہ اللہ کی ذات ہم سے ہماری معیت میں ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر مستوی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات ہم سے بہت بعید ہے اور بہت دور ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش الہی پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ رب العزت ہم سے کیا ہے، بہت ہی زیادہ قریب بھی ہے۔ یہی ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کیا ہے، متعلق ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک اور مسئلہ جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اور یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ کہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید، اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، فصل ومن الایمان باللہ وکتبہ الایمان بأن القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق منہ بدأ وإلیہ یعود۔ اس بات کا بیان کہ اللہ پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آنا، اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھیں، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے منزل کی ہوئی کتاب ہے۔ یہ قرآن غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے۔ منہ بدأ، اسی سے قرآن کی ابتدا ہوئی، وإلیہ یعود، اور اسی کے طرف قرآن کیا ہے، لوٹایا جائے گا۔ تو اللہ پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے کا، ایمان کا ایک جز، ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، منزل، اور یہ قرآن اللہ کے طرف سے نازل کردہ کتاب اور کلام ہے۔ اس کی دلیل رب العزت کا فرمان، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو، اس ذکر کو نازل فرمایا، اور ہم ہی کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نزلنا، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کے ساتھ ساتھ یہ قرآن اللہ کی طرف سے منزل کردہ کتاب ہے، غیر مخلوق، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ کیونکہ اس مسئلے میں گمراہی یہ پائی گئی کہ لوگوں نے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں بتایا، بلکہ قرآن کو اللہ کی مخلوق بتائی، قرآن کو اللہ کی مخلوق بتائی، حالانکہ یہ سراسر بد عقیدگی ہے قرآن مجید سے متعلق۔ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں جو کہ مخلوق ہو، بلکہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور اسی پر کیا ہے، تمام یعنی دلیلیں کیا ہے، دلالت کرتی ہیں۔ آگے فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، منہ بدأ، اسی سے قرآن کا ابتدا ہوا، یعنی قرآن کی نزول کی ابتدا، قرآن کی نزول کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی سے ہوئی۔ یہ قرآن کہاں سے آیا؟
اللہ کی طرف سے آیا، وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اور اسی کی طرف قرآن کو کیا ہے، لوٹنا ہے، واپس ہونا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قرآن کو لوٹنا ہے، مطلب یہ کہ آخری زمانے میں جب قیامت قریب آئے گی تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے گا، اور اسی طرح قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصحف سے اٹھا لے گا۔ مصحف بظاہر شکل پائی جائے گی، لیکن جب اس کے صفحات کو، اس کے پیجز کو کھولا جائے گا تو پیج پر کیا ہے، صفحات پر کیا ہے، قرآن کریم کی آیتیں نہیں پائی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام قرآنی آیات کو اٹھا لے گا، لوگوں کے دلوں سے بھی اٹھا لے گا، اور قرآن مجید کے جو لاکھوں کروڑوں انگنت جو نسخے پائے جاتے ہیں دنیا میں، ان تمام نسخوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ ادھری سے شروع ہوا، ادھری سے آغاز ہوا، ابتدا ہوا قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اور وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اور اسی کی طرف کیا ہے، قرآن مجید کو لوٹایا جائے گا۔ آگے فرمایا شیخ الاسلام نے وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً، اور اس قرآن کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، حقیقت، یعنی حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، یہ نہیں کہ مجازی طور پر، بلکہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم هو کلام اللہ حقیقتا لا کلام غیرہ۔ آگے پھر شیخ الاسلام نے اس بات کی تاکید کی کہ یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہوا کلام اللہ حقیقہ، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، لا کلام غیرہ، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور بعض نے کہا جس فرشتے کو، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کو وحی لے جانے کے بارے میں مکلف کیا جاتا تھا، تو یہ فرشتے کا کلام ہے، جبرائیل کا کلام ہے۔ تو اس طرح کا بھی معاملہ نہیں، بلکہ یہ کلام کس کا ہے، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ آگے فرمائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ولا يجوز اطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله او عبارة۔ اس بات کو یاد رکھو کہ یہ کہنا ہرگز درست نہیں، یعنی ناجائز ہے یہ بات کہنا، کوئی یہ بات کہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حکایہ ہے یا عبارہ ہے۔ مطلب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حکایہ ہے۔ حکایہ کہتے ہیں مماثلت کو، یا دیگر الفاظوں میں سمجھیے کاپی کرنے کو۔ یعنی آج ایک قاری قرأت کرتا ہے اچھی آواز سے، تو کوئی اور قاری پایا جاتا ہے جو اس کی آواز کی نقل کرتا ہے، اور اسی کی آواز کی طرح تلاوت کرتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ایک قاری کی جو آواز ہے، مشہور قاری کی، اس کی نقل مار لیتے ہیں، اس کی مماثلت کر لیتے ہیں۔ تو کوئی قرآن مجید کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حکایہ ہے، کہ اللہ کے کلام کی مماثلت ہے، کسی نے اس کلام کی کاپی کی بھی ہے۔ اس کی ایک اور واضح مثال دیتے ہیں، ہم مساجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام جو نماز پڑھا رہا ہے، چاہے وہ تلاوت کرے، تکبیرات کا اہتمام کرتا ہے، تو تلاوت جو مائک میں تلاوت کی جا رہی ہے اس کا ایکو ساؤنڈ پایا جاتا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اگر امام خاموش رہ جائے تو وہی آواز دوبارہ کیا ہے، سنی جاتی ہے، ٹکرائی جاتی ہے، اور وہ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ کوئی مشین ہے اس کی وجہ سے۔ تو قرآن کے بارے میں کوئی یہ نہ سوچے کہ قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کے کلام کا حکایہ ہے، کاپی ہے، کوئی یہ نہ سوچے، بلکہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہہ رہی یہ کلام ہے۔
اسی لیے فرمایا ولا عبارہ، اور نہ تو کوئی یہ سمجھے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام کا عبارہ ہے. یعنی کلام بس اوقات انسان کے نفس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، انسان کے دل میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو ان باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کو اپنی زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو گویا کہ جب زبان کا اس نے استعمال کیا تو اس نے اپنے دل کی باتوں کی ترجمانی کی، دل کی باتوں کو بیان کیا. تو قرآن مجید کے بارے میں کوئی اس طرح بھی نہ سوچے کہ یہ کوئی نفسی کلام تھی جس کو کیا ہے یعنی آواز کے ذریعے یا حروف کے ذریعے اسے ظاہر کیا گیا. اس طرح کی بھی کیا ہے بدعقیدگی کیا ہے قرآن مجید کے بارے میں نہ ہو. قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہو کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی اور معاملہ نہیں. آگے فرمایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بل اذا قرأه الناس او كتبوه في المصاحف، لوگ اگر اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یا قرآن مجید کو مصحف میں لکھ دیتے ہیں، مصحف میں لکھتے ہیں، لا يخرج بذلك عن ان يكون كلام الله تعالى حقیقتا، تو ہر حال میں چاہے مصحف میں لکھ دیا جائے، لوگ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہی رہے گا، یہ بدل نہیں سکتا. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، کہ قرآن ہمیشہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے، یا کلام، گفتگو، کلام ہمیشہ اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جس نے اس کلام کو بیان کیا ہے، گفتگو کی ہے ابتدا میں، نہ کہ کسی نے اس کلام کو کیا ہے منقول کیا ہو. اس کی مثال یوں لے لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف بے شمار احادیث پائی جاتی ہیں. ان احادیث کو صحابہ کرام نے بیان کیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے نقل کیا، تابعین کے بعد اتباع تابعین نے نقل کیا، یہاں تک کہ حدیث شریف یا احادیث شریفہ ہم تک پہنچ گئی ہیں. اب ادھر کوئی یہ کہے کہ یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، بلکہ جس نے اس حدیث کو روایت کی ہے یہ اس کا کلام ہے، کیا یہ بات کہنا درست ہوگا؟ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کلام حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے، تو اسی کی طرف کیا ہے منسوب کیا جائے گا یہ کلام. یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے. کوئی نہ کہے کہ جب قاری تلاوت کرتا ہے یا کہیں پر قرآن لکھ دیا جاتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کلام فلاں کا ہے یا فلاں کا ہے، بلکہ یہ کلام اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جہاں سے اس کلام کی ابتدا ہوئی، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهُ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے حروف اور اس کے معانی، یہ دونوں اللہ کا کلام ہے. یعنی قرآن مجید میں جو حروف پائے جاتے ہیں الف با تا سا جیم، اور اسی طرح ان حروف کے جو معانی پائے جاتے ہیں، معنی جو پایا جاتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. وَلَيْسَ كَلَامُ اللَّهِ الْحُرُوفُ دُونَ الْمَعَانِي، کوئی ایسا نہ کہے کہ قرآن مجید میں جو حروف ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، نہ کہ معانی اللہ تبارک و تعالی کے کلام ہے. وَلَا الْمَعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ، اور نہ ہی کیا ہے اس کے برعکس کیا ہے کوئی اس قسم کی بات کہا کرے. تو خلاصہ کلام یہ محترم حضرات کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی منزل کردہ آسمانی کتاب، اس قرآن کو لے کر کے ہمارا عقیدہ کیا ہے درست اور صحیح پایا جانا چاہیے، اور قرآن سے متعلق ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، نہ کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ہے. اس معاملے میں گمراہی پائی گئی، تو کچھ لوگ اس معاملے میں جب گمراہ ہوئے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو وہ اس گمراہی میں پڑ گئے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا مخلوق ہے، جیسے کہ جہمیہ
اور دیگر گمراہ فرقوں کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد ابن حنبل اور ان کے دیگر ساتھیوں کو اس مسئلے کے بارے میں کیا ہے؟ تکلیف اور ایذا بھی پہنچائی گئی تھی، کیونکہ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں جو حاکم وقت تھا وہ اس بات کا قائل تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، نہ کہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن بہت ہی مخصوص اہل علم جن میں امام احمد ابن حنبل ہیں، ان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور اسی بات پر ڈٹے رہے، قائم رہے، یہاں تک کہ انہیں بہت ساری مشکلات کا، ایذا اور تکلیف کا بھی کیا ہے؟ سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہ کہنا کہ قرآن اللہ کا مخلوق ہے تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں، بلکہ جہمیہ اور دیگر گمراہ فرقے ان کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے، ان کی سوچ ہے قرآن سے متعلق۔ میرا اور آپ کا اور ہر کلمہ گو کا جو عقیدہ قرآن مجید سے متعلق ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا حقیقت میں اگر دیکھا جائے کلام ہے، نہ کہ کسی اور کا کلام، اور نہ ہی کیا ہے یہ قرآن مجید کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ یہ رہی چند اہم باتیں قرآن مجید سے متعلق، اور دیگر کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی کی جسے کہتے ہیں قرب ہونے سے متعلق کیا ہے؟ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔